اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی نوید لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ تقوی، صبر، قرب الہی اور روحانی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ہر سال جب رمضان کی آمد قریب ہوتی ہے تو مسلمانوں کے دل خوشی سے اور عقیدت سے لبریز ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ایک روحانی ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمام مہینوں میں سب سے افضل بنایا اور اس میں قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیت ہے جو ہمیں ضبط نفس، ہمدردی اور قرب الہی عطا کرتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ روزہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی تطہیر کا بھی ذریعہ ہے۔ رمضان ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر تراویح، شب قدر اور اعتکاف کی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کا بے حد اجر ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی، شکر گزاری اور بھائی چارے کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کی راہ اپنانی چاہیے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ صدقہ غربا اور مساکین کی مدد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جو نہ صرف ضرورت مندوں کی مشکلات کو کم کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا بھی باعث بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ فطرانہ زکوٰۃ الفطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے تاکہ عید کے دن غریب و نادار افراد بھی خوشی منا سکیں۔ فطرانہ روزے کی طہارت اور محتاجوں کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے روزے کو پاک کرنے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ اور صدقات کی طرح صدقہ فطر بھی ایک اہم مالی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عید الفطر کے دن غریب اور نادار افراد بھی خوشی اور مسرت میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تاکہ روزے کی حالت میں ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے اور ضرورت مند افراد کی مدد کی جا سکے۔ یہ صدقہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے تاکہ مستحقین بھی عید کے دن خوشی سے گزار سکیں۔ ناظرین، کم از کم فطرانے کی مقدار اس سال 2024 اور 2025 کے حساب سے پاکستان میں کم از کم فطرانہ 220 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ مقدار گندم کے حساب سے نکالی گئی ہے۔ فطرانے کی مقدار مختلف اجناس کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ گندم پر 220 روپے، جو پر 480 روپے، کھجور پر 2400 روپے اور کشمش پر 4400 روپے ہے۔ یہ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق فطرانہ ادا کرے اور اگر ممکن ہو تو زیادہ رقم دے تاکہ غریبوں کی زیادہ مدد ہو سکے۔ فطرانہ رمضان کے اختتام سے پہلے یا کم از کم عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ مستحق افراد میں یتیم، مساکین، بیوائیاں، قرض دار، مسافر اور دیگر ضرورت مند شامل ہیں۔ فطرانہ نقدی، کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر مفید چیزوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔
جب یہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں تو اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین، عمرے کی ادائیگی ایک عظیم عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جب یہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں تو اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور یہ فضیلت رمضان کے مہینے کے تمام ایام کو شامل ہے، اور اس میں آخری عشرے کے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسے مہینے کا حصہ ہے جو اللہ کی رحمت اور معافی کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرے کا اجر بہت بار جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی انسان رمضان میں عمرہ کرے تو اس سے کس طرح کا سفر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ کیا گیا حج کے برابر ہے۔ یہ بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا کتنا عظیم اور فضل والا عمل ہے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے اور انسان کا ہر ایک کام زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنا دلوا بھی سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو رمضان میں عمرے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک خاص اور عظیم موقع ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور تقویٰ کی روش اپنائیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔